دور حاضر کے اندر اگر دیکھا جائے تو آج کل جو مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں وہ بڑے کمزور پڑ گئے ہیں، بہت زیادہ کمزور پڑ گئے ہیں، اور مسلمان شخص کو آج اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ میں نے اگر کسی کا حق دینا ہے تو وہ کتنا لازمی ہے، اگر میں نے کسی کی چیز لی ہوئی ہے تو میرے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہے۔ آج یہ چیزیں ہم مسلمانوں کی زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہیں اور ان کی اہمیت ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ حقوق العباد، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، جو دو بڑے حق مسلمان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے اس کے حق بھی اتنی اہمیت کے حامل ہے، لیکن چونکہ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب وسیع مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کو بخشنے والا ہے، زندگی بھر کے گناہ بھی ایک لمحے کے اندر جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو وہ غفور الرحیم ذات بخش دیتی ہے، ان کی معافی آسان ہے۔ لیکن جو دوسرے قسم کے حقوق ہیں جنہیں حقوق العباد کہتے ہیں، یہ زیادہ خطرے والے ہیں، انسان اس کی نزاکت کو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ میری آخرت کے لیے، میری قبر کے لیے، میرے حشر کے لیے، اللہ کے حضور پیشی کے لیے کتنا ہی مشکل ہے۔ انسان کو اس بات کی سمجھ اس دنیا کے اندر نہیں آتی۔ میرے دوستو، آپ حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ بندوں کے جو حقوق ہیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک ان کی ادائیگی نہ کی جائے، جب تک ان کی ادائیگی، بولیے اونچی آواز سے، نہ کی جائے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی معافی کرا دی جائے اور جس بندے کا حق ہے وہ بندے کو دل سے معاف کر دے۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ آدمی جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، تہجد کی پابندی کر لے، اوابین پڑھ لے، اشراق پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت پاروں کے پارے کر لے، تسبیحات کر لے، ساری زندگی سر سجدے میں رکھے، لیکن اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو یہ سمجھے کہ میری اتنی ساری عبادت کی برکت سے یہ میں نے جو کسی کا حق مار کے رکھا ہوا ہے یہ معاف ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس بندے کا یہ حق کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کا معاملہ انتہائی نازک ہے، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام کوئی جنازہ پڑھانے لگتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے صحابہ سے، بھائی یہ جو میت ہے اس کے اوپر کسی کا حق تو نہیں تھا، اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ اگر حضور علیہ السلام کو اطلاع مل جاتی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے فلاں آدمی کا قرض دینا تھا، حضور علیہ السلام فرماتے، کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے، اتنی وراثت چھوڑی ہے کہ اس میں سے، اس کے ترکے میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا قرض ادا ہو جائے؟ کیا اس کی کوئی صورت ہے؟ اگر بتا دی جاتی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ورثاء موجود ہیں، یہ بندہ مالدار تھا، اچانک موت آ گئی اور یہ قرض کی ادائیگی کے لیے پیچھے سے چھوڑ کر جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا لیتے۔ اگر عرض کیا جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پیچھے مال بھی چھوڑا ہوا نہیں ہے، ادائیگی کے لیے وراثت بھی نہیں ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے صحابہ سے کہ مسلمانوں تم جنازہ پڑھ لو اس اپنے بھائی کا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کتنا نازک معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے کسی کا کچھ دینا ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایثار پہ اور ان کے جذبوں پہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھائیں، اس کا قرض میرے ذمہ آ گیا، میں ادا کر دوں۔ اللہ ہمیں صحابہ جیسا جذبہ نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، میرے صحابہ میں آپ کو بتاؤں وہ چیز جو درجے میں روزے اور صدقے اور نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الہالکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آپس کے معاملات کو درست نہ رکھنا اور فساد ڈالنا ہی الہالکہ، یہ وہ چیز ہے جو ہلاکت میں ڈال دینے والی ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہلاکت میں ڈال دینے والی ہے، یہ موننے والی ہے، بالوں کو موننے والی نہیں، یہ بندے کے دین کو موننے والی ہے۔ اگر انسان آپس کے معاملات کو درست نہ رکھے، آپس کے تعلقات کو درست نہ رکھے اور فساد پیدا کر کے رکھے معاشرے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ قریب ہے کہ یہ بندے کے صدقے کے ثواب کو بھی لے ڈوبے، نمازوں کے ثواب کو بھی لے ڈوبے، یہ بندے کے روزے کے ثواب کو بھی لے ڈوبے۔ میرے دوستو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے سمجھائی ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن حقوق العباد سے پوری طرح بری ہو کر اللہ کے حضور صاف ستھرے ہو کر پیش ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پیشی نصیب فرمائے۔ کتنے سے کتنا بڑا کیوں نہیں ہے عمل، لیکن اگر کسی کی ادائیگی ہے تو میرے دوستو انسان کی پکڑ ہے، جس کو آج انسان کچھ بھی نہیں سمجھ رہا۔ اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے موقع پر جہاد کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جہاد کتنا اونچا عمل، جو مجاہد ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ ایک سودا کرتا ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سودا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے خود فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، قرآن مجید میں ترغیب دی ہے اللہ پاک نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، کس چیز کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ کس چیز کے بدلے میں؟
جنت کے بدلے میں اے اللہ کریم اس کی صورت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ کفار کو قتل بھی کرتے ہیں اور کبھی قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بہت بڑا سودا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاد کی ترغیب دی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کہ جہاد کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا عظمت والا کام ہے۔ ایک بندے نے کھڑے ہو کے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں پھر شہید ہو جاؤں، میری شہادت کے بعد میرے سارے کے ساری غلطیاں، میرے سارے کے سارے قصور، میرے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، اگر تو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ کی راہ میں جنگ کرے، پھر تو شہید ہو جائے، اللہ کریم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ بندہ یہ خوشخبری سن کے اٹھ کے جو ہی مجلس سے واپس جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو ذرا واپس بلانا، ایک بات اور بھی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں واقعی اللہ کریم تیرے سارے گناہ شہید ہونے کے بدلے میں اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن سن لے الا الدین فإن جبریل قال لی ذالک، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے شہید ہونے کے بعد، شہادت کا رتبہ پانے کے بعد، لیکن اگر تیرے اوپر کسی کا قرض ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ بات ابھی جبرائیل امین نے آ کر مجھے بتائی ہے۔ قرض ہے تو پھر وہ معاف نہیں ہے۔ آج کسی کا قرض سر کے اوپر ہے، عمرے پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں، حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، گھر پہ غریب مزدور کو پورا مہینہ کام پہ لگائے رکھا، اس غریب کی مزدوری ہفتے کی 2 ہفتے کی نہیں دے رہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں، تسبیح دا من کا ٹھا ٹھا سٹی ہوتے ہیں۔ بڑے مسلمان ہیں جی، حاجی صاحب، چودھری صاحب، بڑے نمازی ہیں جی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ کیا یہ تعلیم ہمیں بھول گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس قدر تعلیمات سے نوازا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں شہادت کا رتبہ پانے کے بعد، لیکن اگر کسی کا قرض دینا ہے تو یہ معاف بولیے نہیں ہے۔ آج مسلمان کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر ایک بندہ خود حساب لگا لے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اگر کسی نے 1 درہم بھی کسی کا ناجائز طریقے سے غصب کر لیا، 1 درہم، 1 روپیہ، 1 پیسہ اگر ناجائز طریقے سے کسی کا لے لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ میرے دوستو، آج 1 روپیہ کیا پلاٹوں پہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں، بیوہ کا پلاٹ، یتیم کا پلاٹ،
کسی غریب رشتہ دار کا پلاٹ، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید نمازیں پڑھیں تو بخشے جائیں گے، روزے رکھے تو بخشے جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ وہ حقوق ہے کہ ان کی ادائیگی جب تک نہ ہو اس وقت تک معافی کی کوئی صورت، بولیے اونچی آواز سے، اس وقت تک معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں ان کی نزاکت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم خراٹے مار کے سو بھی جاتے ہیں، اور پھر ہم پوری زندگی مزے سے گزار دیتے ہیں۔ پتہ تو تب چلے گا جب قبر میں جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ جتنے مالی معاملات ہیں ان کی نزاکت کو بندہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین، جو بندہ کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناجائز قبضے میں لے گا، کتنی؟ ایک بالشت، ایک گٹھ جگہ، مرنے کی بات نہیں ہو رہی، ایک بالشت زمین اور جگہ کسی نے ناحق کسی کے قبضے میں لے لی، فرمایا اگر کسی نے ایک بالشت جگہ ظلمن کسی کی لے لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید نماز روزہ پورا کرنے کا نام مسلمانی ہے۔ کامل مسلمانی میرے دوستو یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات بھی درست رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحسسوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے تو ہر نماز کے وقت تم قرآ ڈالو، اتنا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحسسوا، لا، بولیے اونچی آواز سے تاکہ حدیث پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم۔ میرے دوستو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں تو صحیح ذرا، آپ نے کون کون سی تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لا تحسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگا۔ کوئی بندہ گھر میں کیا چیز لے کر جا رہا ہے، پیچھے پڑنے کی، قرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج یہ جرم ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ یہ بندہ کیسے نکلا، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ لا تحسسوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی ٹوہ میں نہ لگا کرو۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ جاسوسی کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام ہے اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ کیا رکھے؟ اچھا گمان۔ مسلمان کے اندر ایک مٹھاس ہے، جس طرح شہد کی مکھی کبھی کوڑے پہ نہیں بیٹھتی، گند پہ نہیں بیٹھتی، گندگی پہ نہیں بیٹھتی، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھلوں پہ بیٹھتی ہے، وہاں سے ایک اچھی چیز لے کر
لوگوں کے لیے خالص شہد تیار کرتی ہے۔ فرمایا مسلمان کا کام بنتا ہے کہ ایک مسلمان بندہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے، ان کی اچھی باتوں کو تلاش کر کے معاشرے میں عام کرے۔ آج ہم گندی باتوں کو پھیلاتے ہیں، اچھی باتوں کو نہیں پھیلاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ میرے دوستو دیکھو تو صحیح آج کتنا حسد ہے۔ اگر کسی نے اچھا کپڑا پہن لیا تو ہم سے برداشت نہیں ہے، اچھی گاڑی لے لی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہے، اچھا مکان بنا لیا تو ہم سے برداشت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو بغض نکالنے کے لیے تعویذات کا عمل کرواتے ہیں، جادو کا عمل کرواتے ہیں۔ یہ بندہ سکھی کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، میرے امتیوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو۔ کسی بندے نے کوئی دکان بنا لی، چل پڑی ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں دکان بنا لیتا ہے کہ میری چلے نہ چلے، کم از کم اس کو رکاوٹ ضرور آنی چاہیے۔ میرے دوستو یہ باتیں مسلمانی کے بالکل منافی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، لوگو حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض نہ رکھا کرو۔ دل کے اندر کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ دوسرے مسلمان کا بغض پالے، اناد پالے، کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہوشیار اور حاضر باش صحابہ سے کہ میرے صحابہ ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا میں اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ میرے دوستو وہ کتنا خوش نصیب جس کے جنتی ہونے کی ضمانت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔ جتنے صحابہ بیٹھے ہیں سب کی نظریں دروازے پہ لگ گئیں۔ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے جنتی ہونے کا اعلان امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، سادہ سا بندہ تازہ تازہ وضو کر کے اور وضو کے آثار پانی کے اس کے چہرے پہ داڑھی پہ نمائے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑ کے مسجد کے دروازے سے داخل ہو کے جہاں پہ جگہ ملی ہے وہاں پہ بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے مجلس ختم ہو گئی، وہ گھر میں چلا گیا۔ اگلے دن پھر مجلس ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ابھی جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہے۔ لوگوں کی نظریں پھر دروازے پہ لگ گئی، کون خوش نصیب ہے؟ وہی کل والا بندہ آیا۔ تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں اس کا عمل تو دیکھوں، کیا نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، نوافل زیادہ پڑھتا ہے، تہجد میں زیادہ رکعتیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، سجدے زیادہ کرتا ہے، صلاۃ و تسبیح زیادہ پڑھتا ہے، یہ بندہ صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے۔ تیسرے دن جانے لگا تو وہ صحابی اس کے پیچھے پیچھے پوچھنے لگے کیوں آ رہے ہو؟ جی میں آپ کے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ جی نیت یہ کی تھی
تاکہ میں دیکھوں کہ گھر کے اعمال کیا ہیں. اس نے کہا جی بسم اللہ آؤ جناب میرے گھر میں خوشی سے مہمان بنو. رات کا عمل بھی دیکھا کوئی خاص بات نظر نہیں آئی, دن کا عمل بھی دیکھا کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. میرے دوستو 3 دن کے بعد اجازت لینے لگا تو چہرے پہ ناگواری کے آثار ہیں, کیونکہ جس بات کو پانے کے لیے آیا تھا وہ بات کوئی نہ ملی. آخرکار اس صحابی نے پوچھ لیا میرے پیارے پریشان کیوں ہو؟ آگے سے کہنے لگے میں نے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے آپ کے جنتی ہونے کے بارے میں سنا ہے, لیکن میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. آگے سے وہ صحابی کہنے لگے میرا عمل یہ ہے جب سے میں نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہے میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں آیا, کسی مسلمان کا کینہ, کسی مسلمان کی عداوت اور دشمنی اور بیر میرے سینے میں نہیں آیا. اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات اسے جنت کا مالک بنا بیٹھی ہے. میرے دوستو دلوں کو صاف کریں, دلوں کو صاف کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَقَاطَعُوا, لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی نہ کیا کرو. قطع تعلقی آج میرے دوستو کتنے وہ گھرانے ہیں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جن کے 5 بھائی ہیں تو آج تک بول چال موجود ہے, اور جن کے 7 کزن ہیں تو آج تک بول چال ان کے اندر موجود ہے. میرے دوستو ایک کا منہ ادھر ہے, ایک کا ادھر ہے, ایک کا ادھر ہے. اور پھر دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آج ہمیں سکون نام کی چیز نہیں ملتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تقاطعوا, آپس میں تعلقات کو ختم نہ کیا کرو, تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کیا کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدابروا, ایک دوسرے کو پیٹھ نہ پھیرا کرو. ایک مسلمان جا رہا ہے, آگے سے دوسرا مسلمان بھائی آ رہا ہے, فرمایا اس مسلمان بھائی کا کام بنتا ہے کھلے چہرے کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی کا استقبال کرے. آج اگر کوئی امیر آدمی ہے اس کے لیے تو ہم بڑا استقبال کرتے ہیں, لیکن میرے دوستو غریب ہے رشتہ دار, لیکن اسے دیکھ کر ہم گلی جو ہے وہ پھیر جاتے ہیں, ہم موڑ لے لیتے ہیں. میرے دوستو یہ بات اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. اس مسلمان کا بھی حق ہے, رشتہ دار کا بھی حق ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَعَاجَرُوا, اپنے مسلمان بھائیوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ دیا کرو. وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اسی طرح آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اس طرح آپس میں کیا بن جاؤ؟ بھائی بھائی بن جاؤ.